اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں تم اسے موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب ان کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشیں ہیں، جس کے مطابق انہوں نے اس بات کو گھڑ لیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ اگر یہ سچے ہیں تو یہ دلیل لائیں۔ کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق اس آیت کا پس منظر یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، تو یہود کے کچھ علماء بھی وہاں موجود تھے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا، یہودیوں اور عیسائیوں کے وفد نے ایک دوسرے کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ حق پہ نہیں ہو۔ یہودی عیسائیوں کو کہہ رہے تھے کہ تم حق پہ نہیں ہو اور تم 3 الہوں کو مانتے ہو۔ اسی طریقے سے عیسائیوں نے یہودیوں کو کہا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو تم لوگ حق پہ نہیں ہو۔ اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، یعنی جو امی لوگ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں کیونکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تم لوگ حق پہ نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے کہ کون حق پہ تھا کون ناحق تھا، جس بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے دن ان کے درمیان کریں گے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے، ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ اس آیت میں بھی ان لوگوں کے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی عیسائی، یہودی اور مشرکین مکہ کے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا۔ یعنی جب ان گروپس کے درمیان آپس میں لڑائی ہوتی تھی، عیسائی یا پھر یہودیوں کے درمیان یا پھر مشرکین مکہ کی کسی دوسرے گروپ سے، تو یہ لوگ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کرتے تھے یا اپنی عبادت گاہوں میں دوسرے لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ جیسا کہ جب رومیوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائی ہوئی تو رومیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور انہوں نے بیت المقدس کے اندر قتل و غارت شروع کی، یہاں تک کہ بائبل کو بھی جلا دیا۔ اس طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں مسلمانوں کے داخل ہونے پر پابندی لگا دی تھی، مسلمان اس سال بیت اللہ شریف نہیں گئے تھے۔ اب ان لوگوں کا کیا حق تھا کہ یہ جن عبادت گاہوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، انہوں نے یا تو دوسرے لوگوں پہ ان میں داخل ہونے پہ پابندی لگا دی یا پھر انہی عبادت گاہوں پر حملہ شروع کر دیا۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے، اور مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پہ مشرق اور مغرب کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عیسائیوں نے اپنی عبادت کے لیے بیت المقدس کا مشرقی حصہ مختص کر رکھا تھا، کیونکہ اسی حصے میں حضرت مریم علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھی تھی، اور اس کے برعکس یہودیوں نے مغربی حصہ مقرر کر رکھا تھا کیونکہ وہ عیسائیوں کی اپوزیشن میں تھے، تو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مغربی حصے کو مختص کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں تو وہ مشرق اور مغرب میں نہیں بٹے ہوئے، بلکہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، تو وہ لوگ مغرب اور مشرق کے محتاج نہیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہے، آسمان اور زمین کا موجد ہے، اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً
اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو اس سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً ہدایت تو اللہ کی ہی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہش کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، اور جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اے ہمارے رب اور ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کے سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بیوقوف بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اسے کہا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا، اور اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی اے میرے بیٹو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ کہ تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے معبود اور آپ کے ابا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اور وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دے بلکہ ابراہیم کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہے، چنانچہ عنقریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں
کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دو کہ تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ تعالیٰ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔